جی السلام علیکم بیٹے. ایلسا اسٹارٹ ریڈنگ. چیپٹر نمبر 5 ہے موضوعاتی مطالعے کا، جو آپ کے کلاس 10 کا چیپٹر نمبر 1 بنتا ہے، لیکن ویسے بک کے حساب سے یہ چیپٹر نمبر 5 ہے اور ٹاپک ہے اس کا طہارت اور جسمانی صفائی. ٹھیک ہے، اب آپ اس کی ریڈنگ سٹارٹ کیجئے اور میں اسکرین آہستہ آہستہ اسکرول کرتی جاؤں گی اور جو ایکسپلینیشن ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی. ٹھیک ہے، چلیے ایلسا اسٹارٹ کیجئے ریڈنگ. طہارت اور جسمانی صفائی. سوال: قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیے. جواب: طہارت کے لغوی معنی طہارت کے لغوی نہیں لغوی ہوتا بیٹا، سوری، لغوی نہیں ہوتا، لغوی ہوتا ہے. لغوی معنی. ہم، طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے، پاکیزگی حاصل کرنے اور ناپاکی سے دور رہنے کے ہیں. شاباش. مفہوم: شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نجاست اور گندگی کو دور کر کے صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دین فطرت کا اصول. ٹھیک ہے. اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطۂ حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کو تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو، تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے. چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول اس آیت قرآنی اصول سے نہیں ہوتا واضح ہوتے ہیں. بیٹے، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، اصول نہیں ہوتا، اصول ہوتا ہے. کے بنیادی اصول اس آیت قرآنی سے واضح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہم، وَسِیَابِکَ وَسِیاب، فَطَہِّرْ. آپ میرے پیچھے ریپیٹ کر سکتی ہیں، وَسِیابَ کا فَطَہِّرْ وَثِیَابَکَ فَطَہِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ. وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ. ٹھیک ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر پاکی کی تعریف بیان کی گئی ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے. ہم، ارشاد ہوتا ہے: ہم، ان للہ ان اللہ، یحب التوابین ویحب المطہرین. ترجمہ: بے وَيُحِبُّ شک اللہ ایلسا ایک منٹ بیٹا، ویحب متطہرین. المطہرین. ٹھیک ہے. ترجمہ: ہم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے صحابہ کرام کی بھی قرآن پاک میں تعریف بیان کی گئی ہے. ہم، سورۃ توبہ میں ارشاد ہے: ہم، ان میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور ہم، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی طہارت کی اہمیت واضح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: ہم، الطہور شطر الایمان. شطر طہارت الایمان، شطر الطہور. الایمان. ہم، الطہور شطر الایمان. شطرل نہیں ہے بیٹا، یہ شطرل ہے. یہاں پہ شطر آراب نہیں الایمان. لگے ہوئے، لیکن اس کو شطرل کہا جاتا ہے. الطہور شطر الایمان. طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. آج کل ویسے تو صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن طہارت کے حصول کے لیے شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے. تاکہ مکمل پاکیزگی حاصل ہو پاکیزگی حاصل. بصورت ہم، پاکیزگی حاصل ہو. بصورت دیگر عبادات کو مقبولیت حاصل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگرچہ ہر مذہب نے طہارت پر زور دیا ہے، مگر اسلام سب سے زیادہ طہارت پر زور دیتا ہے. نہ صرف یہ کہ جسمانی طہارت حاصل ہو، بلکہ لباس اور وہ جگہ جہاں عبادت کی جائے وہ بھی پاک ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. ایک اسلام میں منٹ طہارت ایلسا ویٹ اے منٹ بیٹے. فاطمہ، آپ نے یہ سب کچھ سنا ہے جو ایلسا نے پڑھا ہے؟ یس مس. اچھا، اب آپ ذرا بتائیے طہارت سے کیا مراد ہے؟ کیا سمجھ؟ پاکیزگی. پاکیزگی، صرف پاکیزگی یا پاکیزگی حاصل کرنا؟ پاکیزگی حاصل کرنا. ٹھیک ہے.
کیا ہمارا دین بتاتا ہے طہارت کے بارے میں، کیا حکم دیتا ہے اور کیا اہمیت ہے اس کی؟ اپنے اون کہ ورڈز میں بتائیے. انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے اور گندگی سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ مسلمان پاک ہوتا ہے اس لیے. مسلمان نہیں، انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے پاکی اور طہارت کی فطرت پر پیدا کیا ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری اصول بنایا نا، اس کی فطرت ہے کہ وہ کراہت کرتا ہے گندگی سے اور گندی چیزوں سے اور ناپاکی سے. اس اعتبار سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ وہ پاکیزگی کو حاصل کرے. اور ہر مذہب صفائی اور ستھرائی پر زور دیتا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ زور دیتا ہے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے پر. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے، اس لیے ہر عبادت کی مقبولیت کے لیے اور اس کے قبول ہونے کی شرط جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ طہارت رکھ دی ہے. اور طہارت کیسے حاصل کی جائے، کن ذریعوں سے حاصل کی جائے، اس کا پورا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں بیان فرما دیا ہے. سمجھ آ گئی فاطمہ؟ یس. اچھا ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ایلسا جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے ریڈنگ سٹارٹ کیجیے بیٹے. شاباش. جی بیٹے. اسلام میں طہارت حاصل. اسلام میں طہارت حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ وضو کے اثر سے ان کے منہ اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے وہ چمک زیادہ کرے. کیا مطلب ہے اس بات کا ایلسا؟ مطلب کہ جب قیامت کے دن ہمیں بلایا جائے گا تو ہم وضو کی وجہ سے ہم چمک رہے ہیں، تو اس لیے دنیا میں زیادہ سے زیادہ وضو کریں اور نماز پڑھیں تاکہ ہم اس دن چمکیں. اچھا، وضو میں جو ظاہر ہونے والی چیزیں ہیں چمکنے والی، وہ وضو کے اعضاء میں وہ سب سے زیادہ کیا ہیں؟ کیا چیز ہاتھ، چمکتی ہے؟ منہ، ہاتھ. ٹھیک ہے. ہاتھ، چہرہ ہاں ٹھیک ہے. اور پاؤں. ہاتھ، چہرہ اور پاؤں، منہ اور ہاتھ چمکتے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ چمک زیادہ کرے. چمک زیادہ کرے مطلب وضو اچھی طرح کرے. ٹھیک ہے. چلیے جی، طہارت کے فوائد پڑھیے ایلسا. شاباش، ریڈنگ کریں ایلسا. طہارت کے فوائد. صاف ستھرا رہنے والے لوگ توانا اور صحت مند ہوتے ہیں. نظر اللہ آ رہے؟ تعالیٰ ایک سیکنڈ. نو میں نظر نہیں آ رہا. اب آ رہے؟ یس. ٹھیک ہے پڑھیں. اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے. صفائی کے باعث انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے. انسانی شخصیت میں نکھار آتا ہے. ٹھیک ہر ہے. نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے. عبادت اور کام میں نظر آ رہا. اب آ رہے؟ چلے میں اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتی ہوں. اب آ رہے نظر؟ یس. جی پڑھیے. عبادت اور کام کرنے میں سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2، وضو کا مسنون طریقہ لکھیے. 1 منٹ رکیے گا. یہ جو آپ نے طہارت کے فوائد پڑھے ہیں یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کے، وہ کیا کیا ہیں؟ پہلا فائدہ ہے صاف ستھرا رہنے والے لوگ توانا اور صحت مند ہوتے ہیں، یعنی انسان کی صحت مشروط ہے اس کی صفائی اور ستھرائی سے اور طہارت سے. اگر جو انسان صاف ستھرا رہے گا وہ کم سے کم بیمار ہوگا. پھر دوسرا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تیسرا فائدہ وہی جو ہم نے پہلا فائدہ پڑھا اسی کو سمجھ لیں، اسی کی دوسری سٹیٹمنٹ ہے، انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. انسانی شخصیت میں نکھار آتا ہے، مطلب اس کی شخصیت کو لوگ پسند کرتے ہیں، بحیثیت انسان وہ لوگوں میں پسند کیا جاتا ہے.
ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے. یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ جب کتنی بھی اسٹریس ہو انسان کے ذہن پر اور کتنی بھی تھکاوٹ ہو اور اس کو لگ رہا ہو کہ اس کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے, وہ بہت تھکا ہوا ہے اور بس وہ آرام کرنا چاہتا ہے, لیکن اگر وہ تھوڑی سی ہمت کر کے وضو کرے تو اس کی تھکاوٹ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اور اس کو ایک سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے, وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی وضو کے اندر بہت زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہیں اور بہت زیادہ مصلحتیں پوشیدہ ہیں کہ بغیر وضو کے نماز اول تو ہوتی نہیں ہے, لیکن وضو کرنے سے جو اس کے دماغ میں اور دل میں شیطانی وسوسے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہ سب جھٹک جاتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں اس کے ذہن سے, اور وہ تازہ دم ہو کے بڑے پرسکون انداز سے بہت فوکس ہو کے نماز کی طرف, نماز میں اس کا دل لگتا ہے. عبادت اور کام کرنے میں سکون ملتا ہے, یعنی انسان کا ذہنی اور جسمانی سکون کس بات میں پوشیدہ ہے؟ وضو میں. اور اب تو صرف یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے 100 سال پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وضو کو لازمی قرار دیا تھا مسلمانوں کی عبادت کے لیے, نماز کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, لیکن بہت سے نان مسلم ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ جو طریقہ اسلام نے وضو کرنے کا بتایا نا, جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بہت سی بیماریوں کا علاج صرف وضو کرنے میں پوشیدہ ہے. مطلب کافی حد تک بیماریاں انسان کی دور ہو جاتی ہیں وضو کرنے سے. کلی کرتا ہے تو منہ کے جرمز نکل جاتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتا ہے اور اوپر اچھی طرح چڑھاتا ہے اس ناک کے پانی کو, تو ناک میں داخل ہونے والے جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایک اعضاء کے دھونے میں مطلب کافی حد تک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے اور جراثیم سے محفوظ کر لیتا ہے. اس کا مذہبی فائدہ تو ہے ہی, بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے, لیکن اس کے اور فوائد بہت زیادہ ہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں بہت سے ڈاکٹرز کہ اس طریقے سے طہارت حاصل کرنے سے یہ ایک پرفیکٹ طریقہ ہے. یعنی وضو کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے بالکل پرفیکٹ طریقہ ہے اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا. اگلا کوسچن فاطمہ آپ پڑھیے گا, وضو کا مسنون طریقہ لکھیے. جی فاطمہ شروع کریں. لغوی معنی. وضو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے طہارت حاصل کرنا. اصطلاحی معنی. نماز, تلاوت قرآن اور دوسری عبادات کے لیے وضو کرنا شرط ہے. اگر وضو نہ کیا جائے تو عبادات ادا ہی نہیں ہوں گی. وضو کی اہمیت. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ یعنی نماز کا قصد کرو تو اپنے چہرے, بازو, کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں دھو لیا کرو. وضو کا طریقہ. ایک منٹ رکیں نماز سے پہلے فاطمہ, یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے, یہ کون سی سورت کی آیت ہے اور کون سے نمبر کی آیت ہے؟ سورہ مائدہ. اور آیت نمبر 6 ہے. ٹھیک ہے, آگے پڑھیں. وضو کا طریقہ. وضو کا طریقہ. نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے بشرط یہ کہ جسم اور لباس پاک ہو, اور اگر جسم اور لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس پاک کرنا بھی لازمی ہے. وضو کے فرائض. وضو کے 4 فرائض ہیں. چہرے کو دھونا, کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا, سر کا مسح کرنا, ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. ٹھیک ہے, کتنے فرائض وضو ہیں؟ کرنے کا طریقہ 4 فرائض ہیں. ٹھیک ہے. وضو کرنے کا طریقہ. اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا, 3 بار کلی کرنا, 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا, چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوری کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا. ٹھیک ہے. کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا, سر کا مسح کرنا. ٹھیک ہے, آگے پڑھیے. ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا. وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے. ٹھیک ہے. جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا. نوٹ: وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے کلمہ شہادت پڑھنا باعث ثواب ہے. انگوٹھی یا ایسا زیور پہنا جو جلد تک پانی کے
پہنا ہو جو جلد تک پانی کے پہنچنے کی رکاوٹ ہو تو اس کا اتار لینا یا اس طرح آگے پیچھے کرنا کہ جلد تک پانی پہنچ جائے لازم ہے۔ ٹھیک ہے، آزاد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو صرف بھگو لیا جائے یا وہ پانی نہیں کو ہوتا بیٹے، مل لیا وہ ورڈ نہیں ہے، بھگو لیا جائے، بھگو لیا جائے یا پانی کو مل مل لیا جائے بلکہ ہر حصے کو اچھی طرح دھونا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وضو کا طریقہ، وضو تو آتا تو سب کو ہی ہے، یہ میں نے 3 اضافی باتیں لکھی ہیں اس کے اندر۔ وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے کلمہ شہادت پڑھنا باعث ثواب ہے، یعنی جب آپ کا وضو مکمل ہو جائے اور آپ واش روم سے باہر آئیں تو پھر شہادت کی انگلی کون سی ہوتی ہے؟ کون سی انگلی ہوتی ہے فاطمہ شہادت کی؟ انڈیکس فنگر۔ یہ تو آپ نے مجھے اس کی انگلش ٹرانسلیشن بتا دی۔ جس انگلی سے آپ نماز میں اتحیات پڑھتی ہیں نا، جس انگلی کو اٹھا کے سیدھے ہاتھ کی، وہی شہادت کی انگلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اضافی کام ہے، یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لازمی نہیں ہے لیکن پڑھ لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے، انگوٹھی یا کوئی ایسا زیور پہنا ہو جو دل تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہو تو اس کا اتار لینا یا اس طرح آگے پیچھے کرنا کہ دل تک پانی پہنچ جائے لازم ہے۔ یعنی کوئی حصہ ایون کہ کوئی بال بھی وضو کے اعضاء میں سے خشک نہیں رہنا چاہیے، وضو کو مکمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر آزاد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے صرف ایک ہلکا سا پانی ڈال لیا یا اس کو بھگو لیا، بلکہ مل کر اچھی طرح اس کو مل کر اور اچھی طرح دھونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی ہے ایلسا آپ کو بھی؟ یس مس۔ آپ ویسے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں، آپ فوکس کریں بیٹا اسکرین پر۔ اگلا 3rd کوسچن ایلسا آپ ہی پڑھ دیں بیٹے۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ لکھیے۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ لکھیے۔ غسل کے معنی اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورے جسم کو دھونا غسل کہلاتا ہے۔ آپ نے غسل کی ایک منٹ اہمیت رکے ایلسا، ایک منٹ رکے۔ آپ نے نوٹس کیا کہ میں نے ہر چیز کی 2 طرح کی ڈیفینیشنز دی ہیں، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی۔ ذرا مجھے ان دونوں میں فرق تو بتائیے، لغوی معنی سے کیا مراد ہے اور اصطلاحی معنی سے کیا مراد ہے؟ لغوی معنی یعنی کہ اس ورڈ کا جو معنی ہے وہ کیا، اصطلاحی معنی کے اصل میں اس ورڈ کے بتائے کیا گئے معنی کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ حد تک پہنچ رہی ہیں اس بات پہ۔ لغوی معنی یعنی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری میننگ، اور اصطلاحی معنی کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا، ٹھیک ہے۔ چلیے پڑھیے آگے۔ غسل کی اہمیت انسان فطرتاً نفاست پسند ہے اور اسلام دین فطرت ہے جس ٹھیک ہے، نے انسان کی فطرت اور مزاج کے مطابق طہارت اور پاکیزگی پر زور دیا ہے اور ہر قسم کی عبادت کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا ہے۔ لہذا اگر انسان کا جسم ناپاک ہو تو پہلے وضو کے ذریعے اور اگر ضروری ہو تو غسل کے ذریعے طہارت حاصل کی جائے۔ ٹھیک ہے، علاوہ ازیں انسان کو صاف علاوہ ستھرا ازیں رکھنے ہے، علاوہ ازیں علاوہ ہے۔ علاوہ ازیں انسان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ اسی طرح عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور عمرہ و حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی اپنی سنت میں شامل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان تمام مواقع پر نہانا بہتر اور مسنون ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جب پر غسل واجب ہے، جن پر اور اگر ان مس ٹائپ ہوا ہے، جن پر غسل واجب ہے، ٹھیک جن ہے پر آگے غسل واجب ہے، اور ٹھیک ہے، اگر ان حالتوں میں غسل نہ کیا گیا تو انسان ناپاک رہے گا اور اس کی عبادت قبول نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے آگے، غسل کا طریقہ ٹھیک ہے، پڑھیں بیٹا۔ نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے۔
وگرنہ 3 بار اس طرح کولی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے اور پھر ناک میں پانی 3 بار جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائے. آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کر لیا جائے. ٹھیک ہے. آداب غسل. بہرحال مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نہائے کہ جسم کا کوئی حصہ اور کوئی بال خشک نہ رہے. پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے. خواہ پانی ضائع نہ کیا جائے. غسل خانے میں نہایا جائے اور اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو کپڑا پہن کر مرد کے لیے نہانے کی اجازت ہے. البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ پردے میں نہائے. غسل کرتے وقت گنگنانے اور باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے. گنگنانے کا مطلب ہوتا ہے جو ہلکے ہلکے گانے وغیرہ گاتے ہیں اس کو کہتے ہیں گنگنانے. اور باتیں کرنے سے منع کیا گیا یعنی ایون اگر آپ کو کوئی مخاطب بھی کرتا ہے تو آپ اس کا جواب نہ دیں انلیس کہ کوئی بہت ہی مجبوری کی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ آداب غسل ہیں اور یہ غسل کا طریقہ ہے جو آپ نے پڑھ کے بتایا ہے ہمیں کہ پہلے غسل سے پہلے کیا چیز ضروری ہے. فاطمہ بتائیے بیٹا. طہارت حاصل کرنا. نہیں غسل طہارت کس طریقے سے حاصل کرنا آپ سن رہی تھی نا ابھی یہاں پر لکھا ہوا کیا کرنا چاہیے غسل سے پہلے کس طریقے پاک صاف ہونا چاہیے نہانا چاہیے. ارے بیٹا ہم غسل کا مطلب ہی نہانا ہے. میں پوچھ رہی ہوں غسل سے پہلے کیا چیز ضروری ہے. طہارت تو ہم حاصل کر ہی رہے ہیں یہیں پہ لکھا ہوا ہے آپ پڑھ سکتی ہیں. اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو فاطمہ. ذرا پڑھیں پہلی لائن کیا لکھی ہے غسل کے طریقے کی. نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے. پورا وضو کر لینا بہتر ہے لیکن اگر پورا وضو نہ بھی کریں تو کم از کم یہ 3 کام کر لیں. 3 بار کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے اور پھر ناک میں 3 بار جہاں تک ممکن ہو پانی آگے تک لے جائے یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ تو کم از کم کر ہی لیا جائے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کی طہارت کی اور آپ کے غسل کی شرط پوری ہوتی ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نہا لیں اور تو ہماری یہ طہارت کی شرائط پوری ہو جاتی ہے. نہیں شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نہانے کو یا غسل کرنے کو طہارت حاصل کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی بتائیے فاطمہ ایلسا ٹھیک ہے بات کہ نہیں. یس مس. ٹھیک ہے. اور آداب غسل میں ہے پانی کو خواہ ضائع نہ کرنا اور اس کی آپ جو اپنا جسم دھو رہی ہیں وہ اس میں جسم کا کوئی حصہ اور کوئی بال خشک نہ رہے تو پھر آپ کا غسل پورا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے وہاں پر یہ ایڈیشنل بات میں آپ کو ایک بتا رہی ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے عرب کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے یہ غسل کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا آپ نے صحابہ کرام وغیرہ کو بتایا باقی لوگوں کو تو آپ بہت تھوڑے پانی سے آپ لوگ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ کے پانی کی جو ایک چھوٹی بالٹی آپ سمجھ لیں تقریباً 3 کلو والی اس اتنے پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے. یہ احادیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے اور یہ صحیح بات ہے. ہم تو ڈھیروں ڈھیر پانی ضائع کرتے ہیں اور بہاتے ہیں نا. اتنا زیادہ پانی اللہ تعالیٰ نے بہانے سے منع کیا ہے. پانی بہت بڑی نعمت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. مناسبت اور اعتدال سے پانی استعمال کرنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے. کیونکہ عرب میں ویسے ہی پانی کی قلت ہوتی تھی تو بہت دور سے پانی لانا پڑتا تھا ان لوگوں کو اور جب پانی آتا تھا تو اس کو وہ لوگ بہت دھیان اور احتیاط سے استعمال کرتے تھے. عرب صحرا کا علاقہ تھا نا اس وجہ سے. ٹھیک ہے جی یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہوتا ہے. یہ 3 کوسچنز ہیں. یہ انشاءاللہ میں آپ کو یہ نوٹس جو ہیں گروپ میں شیئر کروں گی بیٹے تو آپ لوگوں نے یہ اپنے رجسٹرز پر کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں ٹیسٹ کی طرف جو ہمارا حدیث نمبر 11, 12 اور 13 کا ٹیسٹ میں نے لینا تھا. فاطمہ آپ بیٹے اگر نقاب کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنا کیمرہ آن کر لیں تو مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس بک اوپن تو نہیں ہے کہیں.
جی فاطمہ کر سکتی ہیں. اس میں نہیں اوپن کرتی, اچھا چلیں ٹھیک ہے. بک نہیں اوپن کرتی. اچھا ٹھیک ہے مت کیجیے. جی ریڈی ہے ٹیسٹ کے لیے؟ یس مس. ٹھیک ہے. اب آپ دونوں اپنے مائکس ان میوٹ کریں, میں باری باری جو ہے وہ آپ سے کوشچن پوچھوں گی. اوکے. جی پہلا سوال ایلسا آپ سے کرتے ہیں. کس معاملے میں اپنی قوم اور قبیلے کا ساتھ دینا چاہیے, حدیث کی روح سے بتائیے. مفہوم بتا دیں آپ اس کوشچن کو آنسر کر دیں. کس معاملے میں نیکی کا کس معاملے میں ساتھ دینا چاہیے اپنے قوم اور قبیلے کا, اور کس میں نہیں دینا چاہیے؟ اپنی قوم کا ساتھ نیکی کے کام میں دینا چاہیے, برائی کے کام میں نہیں دینا چاہیے. اچھا اب ذرا حدیث کوٹ کیجیے گا اس کا ترجمہ. اگر کوئی شخص برائی کے کام میں ساتھ دیتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ جی بتائیے ایلسا, یاد نہیں کی حدیث؟ یہ والی نہیں تھی مس, یہ والی تھی نہیں. 11, 12, 13 تھی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, سوری. چلیں ایلسا آپ سے پوچھتی ہوں, جمعے کے خطبے کی اہمیت کیا ہے؟ جمعے کے خطبے کی اہمیت یہ ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو اسے توجہ سے سننا چاہیے اور کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ حدیث کا ترجمہ بتا دیں. جب تم نے جمعے کے دن اپنے شاباش. ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش رہو تو تم نے فضول بات کی. جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی. آپ نے ٹھیک سنائی ہے, اس میں سے آپ نے 2-3 ورڈز مس کر دیے. فاطمہ چلیے اب آپ بتائیے بیٹا, نماز کو قائم کرنا کیسا ہے؟ کہ آپ نے ایک عمارت کے ستون کو قائم کیا. کس عمارت کے ستون کو؟ دین کی عمارت. دین کی عمارت کو. اب ذرا حدیث بھی بتا دیں. نماز دین کا ستون ہے, جس نے اسے قائم کیا, گویا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا. ٹھیک ہے. ایک مسلمان کے لیے کتنی مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے؟ 5 مرتبہ. 5 مرتبہ. کب؟ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور وہ بلاتا ہے اذان نماز کی طرف, تو 5 مرتبہ نماز کے لیے پکارا جاتا ہے, تو وہ اس کے امتحان کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ ہمیں کن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے؟ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ دونوں. فاطمہ آپ سے کوشچن ہے بیٹا. اسلامی تعلیمات کی رہنمائی کا ذریعہ ہے خطبہ جمعہ. اور کن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے؟ شاباش, بتائیں بیٹا. جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے ان کے بارے نہیں, جن کاموں کو وہ ہمیں سکھاتا ہے. جمعہ کس چیز کی ٹریننگ ہے؟ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ ہمارے لیے کن باتوں کی ٹریننگ ہے بیٹا؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں. جی ایلسا آپ کو معلوم ہے اس کا جواب؟ نو مس. ایلسا بک کھولی ہوئی ہے سامنے آپ نے؟ چلیں ٹھیک ہے, بتائیے آنسر, بتائیے آنسر نہیں معلوم.
ये तो हदीस नंबर 13 है. इसका मतलब है बहुत अच्छा प्रिपेयर नहीं किया हुआ टेस्ट आप लोगों ने, ना फातिमा ने ना एल्सा ने. मिस वो जो पॉइंट्स थे 4 वो वाले बताने हैं. मैंने आपसे, आप पहले सवाल समझे, मैंने आपसे पूछा है कि हमें नमाज जुम्मा और खुतबा जुम्मा किन चीजों की तालीम देता है, किन बातों की तालीम देता है. जी बताएं. जी फातिमा, क्या मिस नमाज, हदीस याद की गई कि चलिए हदीस पता नंबर नहीं 13. चल रहा कि अच्छा, हदीस नंबर 13 का जरा तर्जुमा बताइए. जो शख्स जुम्मे के दिन लोगों की गर्दनों पर से फुलांग कर गया, गोया उसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया. अच्छा, अब जब हम जुम्मे के दिन मस्जिद में जब लोग जाते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. चले इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए. हमें जब हम जाएं तो हमें आराम से जाना चाहिए. लोगों की मतलब कि जो वहाँ लोग बैठे होंगे वो खुद ही जगह बना देंगे, हमें लोगों की गर्दनों पर से फुलांगना नहीं चाहिए. ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि खुतबा जुम्मा के दौरान शोर शराबा ना हो, मस्जिद का डिसिप्लिन और नज्म ज़ब्त खराब ना हो. हमें खुतबा जुम्मा और नमाज जुम्मा इस बात की ट्रेनिंग देते हैं. और ये हदीस हमें वईद सुना रही है कि अगर कोई शख्स इन बातों का ख्याल नहीं रखता तो वो क्या है, गोया उसने, इतनी सख्त बात है कि गोया उसने जहन्नुम की तरफ पुल बना लिया. अंडरस्टैंड करिए आप मेरी बात को. यस. क्वेश्चन किसी भी अंदाज से पूछा जा सकता है ना बोर्ड में, तो बोर्ड में तो किसी भी अंदाज से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कि नहीं पूछा जा सकता. पूछा जा सकता है. हाँ, तो फिर आपके जहन में होना चाहिए कि आपने हर एतबार से टेक्स्ट के हर पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए फिर तैयार करना. आज बहुत अच्छी तैयारी नहीं हुई हुई एल्सा की और फातिमा की. क्यों एल्सा, आप लोगों ने तो कहा था कि हम प्रिपेयर करेंगे टेस्ट. मिस टाइम ही नहीं मिला. माशाल्लाह, आप लोग घर में रहते हुए भी इतने मसरूफ हैं कि टाइम नहीं मिला. मिस कल गेस्ट आ गए थे इसलिए. अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो. अगली 3 अहादीस जो है ना, अगली 3 अहादीस, अब वो नोट डाउन कर लें कि अगली 3 अहादीस का टेस्ट लेना है मैंने. कौन कौन सी बनेंगी वो? हदीस नंबर 14, 15 और 16, 14, 15 और 16 दोनों आप नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में उन अगली 3 अहादीस का टेस्ट होगा. और ये वाले जो नोट्स है ना, ये जो आज न्यू चैप्टर हमने पढ़ा है, ये मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी. तो आपने रजिस्टर्स में अपने ये क्वेश्चंस तीनों लिखने हैं. काम कर भी रहे हैं कि नहीं? यस मिस, मेरा तो कंप्लीट है, बस ये आज का रह गया जो आप भेजेंगे. ठीक है. फातिमा आप बताइए बेटे, क्या सिचुएशन है आपके काम की? 13 हदीस तक लिख लिया सारा. और बाकी आगे अभी 7 अहादीस भी रहती हैं और ये आज का हमने फर्स्ट चैप्टर भी किया है इसका. तो ये मुकम्मल करें बेटे काम फातिमा. ठीक है, कोई बात जो पूछनी हो तो पूछ लें. कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ लीजिए बेटा आज के लेक्चर से रिलेटेड. जी फातिमा, कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं मिस, कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है. ठीक, थैंक यू बेटा. अल्लाह हाफ़िज़.